मेरी चीखें बुलंद हो रही हैं, मेरी आंखें अज खुद बंद हो रही हैं और फिर मैं सीधा ज़मीन पर जा गिरा। काफ़ी देर तक मैं ज़मीन पर पड़ा रहा। गिरने के सबब मेरी कमर में दर्द सा महसूस हो रहा था। शायद मुझे कमर में गहरी चोट आई थी। मैं कहराता हुआ उठ खड़ा हुआ। मैंने इधर उधर देखा। मुझे एक कच्ची पगडंडी सी नज़र आई। मैंने कुछ ना समझते हुए इस पगडंडी पर कदम आगे बढ़ा दिए। मैं चलते हुए यही सोच रहा था कि ये सफ़र मुझे कहाँ ले जाएगा। मदून के बकौल इस नुक्ते में जिसमें मैं गिरा था वो मंदिर इसी नुक्ते के अंदर था। कायरीन, मेरी ये पुरसरार और हौलनाक दास्तान के तमाम वाक़यात अलफ लैलवी दास्तानों से कम नहीं। मैं इस तरीक वादी के एक असरार से निकलता और दूसरे असरार में फंस जाता हूँ। मैं थोड़ा ही आगे गया होऊंगा कि बारिश के मोटे मोटे कतरे गिरने लगे थे। कुछ ही लम्हे गुजरे होंगे कि अचानक बारिश तेज़ हो गई। मैंने इधर उधर देखा तो अचानक मुझे दरख्तों के वस्त में एक इमारत के आसार नज़र आए। मैं तेज़ी से इस इमारत की सिमत भागने लगा। करीब जाकर देखा तो वो इमारत दरअसल एक खंडर थी। बहरहाल बारिश से बचने के लिए एक बेहतरीन पनाहगाह साबित हो सकती थी। खंडर के अंदर एक टूटी हुई दीवार में खड़े होकर मैं ये सोचने लगा कि मेरे पीछे मदून का क्या हाल हुआ होगा। पुरसरार किताब वाकई एक तिलिस्मी किताब थी जो कि अपने अंदर एक पूरी दुनिया बसाए हुए थी। खंडर में खड़े थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। आहट मुझे अपने करीब से सुनाई दी थी। मैंने इधर उधर देखा मगर कोई भी ना था। कुछ ही लम्हे गुजरे होंगे कि मुझे गहरे गहरे सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। सांसों की आवाज़ मुझे अपने कान के करीब से आती महसूस हुई थी। खौफ से मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। दफ्तर मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया हो। किसी के हाथ का बोझ महसूस होते ही मेरे हलक से दिलखराश चीख निकली और मैं खंडर से बाहर निकल आया। अब मैंने दीवानावार मुखालफ सिमत भागना शुरू कर दिया। भागते भागते मुझे एक ठोकर लगी। वो ठोकर शायद किसी पत्थर से लगी थी। मैं लड़खड़ाया। जब मैं संभला तो मैंने देखा कि मेरे सामने एक टूटा हुआ गेट है जो कि आधा ज़मीन में गड़ा हुआ है और आधा बाहर था। मैं बेधड़क इस टूटे हुए गेट में दाखिल हो गया। जब मैं इस खंडर में दाखिल हुआ तो बारिश बरस रही थी और जब मैं चलाता हुआ बाहर निकला था तो बारिश रुक चुकी थी। न जाने ये कैसा राज था। जैसे ही मैं इस टूटे हुए गेट में दाखिल हुआ मुझ पर यह राज खुला कि मैं किसी पुराने से कब्रिस्तान में हूँ। कब्रिस्तान में दाखिल होते ही मुझे शदीद ठंड महसूस हुई थी। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये जगह नहूसत से भरी हुई है। मैं इधर उधर देखने लगा। कब्रिस्तान मुझे नहायत पुराना और बसीदा मालूम होता था। बहुत सी कब्रें फट चुकी थी और जो कब्रें सलामत थी इन पर कुतबे मौजूद नहीं थे। मैं इधर उधर देखने लगा। कब्रिस्तान के अंदर थोड़े फासले पर मुझे एक इमारत दिखाई दी थी। इमारत काफ़ी बसीदा और खस्ता हाल मालूम होती थी। मैंने नाचार इस इमारत की सिमत चलना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं आगे बढ़ा अचानक मुझे ऐसे लगा कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो। ये एहसास इतना कवी और शदीद तर था कि मैं घबरा गया। खौफ से मेरे पसीने छूट गए। मैं बहुत डर गया था। मेरे खौफ को दोचंद करने के लिए यही एहसास काफ़ी था कि एक नादीदा वजूद मेरे साथ था जिसको मैं देख तो नहीं सकता था मगर महसूस ज़रूर कर सकता था। कौन हो तुम? मैंने लरसते हुए कहा। जवाब में मुझे एक दर्द में डूबी हुई सिसकी की आवाज़ सुनाई दी। सिसकी सुनते ही मेरे हलक से चीख निकल गई। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? मैंने कांपते हुए पूछा। जवाबन सिसकी की आवाज़ दोबारा मेरे कानों से टकराई। अब की बार दर्द में ज़्यादा शिद्दत थी। मैं भाग जाना चाहता था मगर कदम मन भर के हो गए। मेरे जिस्म ने हरकत करने से इनकार कर दिया। खौफ से मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैं दिल ही दिल में मदून को बुरा भला कहने लगा। फिर अचानक मुझे काफूर की तेज़ बू महसूस हुई। मैं चौंक गया। मैंने अपने सामने एक हौले को नमदार होते देखा। वो किसी मर्द का हौला था जिसकी उम्र 30 साल के आसपास थी। इसका चेहरा दाढ़ी मूँछों से बेनियाज था। इसको देखकर मैं डर गया। शायद वो कोई रूह थी। अफसोस तुम भी फंस गए। इसका लहजा दर्द में डूबा हुआ था। कौन हो तुम? मैंने इसकी तरफ देखकर कहा। मेरा नाम मलूंग है। मैं इस वादी का रिहायशी हूँ। तुम इस वादी के सबसे खौफनाक असरार में फंस चुके हो। यही बताने मैं खंडर में आया था मगर तुम डर कर भाग निकले। कैसा असरार? तुम एक बदरू हो। जवाब में मेरे कानों ने एक दर्द भरी हंसी सुनी। नहीं मेरे दोस्त, मैं बदरू नहीं, तुम्हारी तरह इंसान हूँ और इस वादी का रहने वाला हूँ। बस मेरी रूह को मेरे जिस्म से अलग कर दिया गया है। मलूंग ने फीकी सी मुस्कुराहट से जवाब दिया। रूह को अलग कर दिया गया है? मैं समझा नहीं। बहुत जल्द समझ जाओगे। मगर तुम हो कौन? मेरा नाम अमजद है। मैं अपने साथी के साथ जहाज़ में सफ़र कर रहा था और जहाज़ डूब गया और हम इस वादी में पहुंच गए। मेरी बात पर मलूंग हंसार बोला। मेरे दोस्त, लोग इस वादी में हमेशा असरारों की तलाश में आते हैं। तुमको किस चीज़ की तलाश है? मेरे साथी को दो
چہروں والے مندر کی تلاش ہے۔ میری بات سن کر ملونگ کے منہ سے تحیر خیز آواز نکلی اور پھر وہ حیرت سے بھرے لہجے میں بولا، یہ وہی مندر ہے نا جو ہزاروں سال پرانا ہے اور اس میں کوئی پرسرار خزانہ بھی موجود ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کا مطلب وہ نقشہ ٹھیک تھا، واقعی کوئی ایسا مندر موجود تھا۔ وہ مندر موت کا مندر ہے۔ اس وادی کے سارے اسرار اس مندر سے وابستہ ہیں۔ اگر تم وہاں گئے تو زندہ واپس نہیں آؤ گے۔ اس کی بات سن کر میں گھبرا گیا تھا۔ ابھی میں کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک میں نے ملونگ کے چہرے پر خوف ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا اور پھر وہ بولا، میں جا رہا ہوں، میں دعا کروں گا کہ تمہاری روح تمہارے جسم سے الگ نہ ہو۔ اتنا کہہ کر میں نے ملونگ کے ہولے کو دھوئیں کے روپ میں دیکھا اور پھر وہ دھواں فضا میں منتشر ہو گیا۔ ملونگ کے جاتے ہی مجھے خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ نہ جانے مدون کہاں تھا۔ اس منحوس سادھو نے اس کو مار تو نہیں دیا، مگر مدون تو پہلے ہی مرا ہوا تھا۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ اچانک مجھے سردی سی محسوس ہونے لگی۔ سردی اس قدر تھی کہ میرے دانت بجنے لگے تھے۔ میں نے قدم آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میرے سن پیروں میں جان پڑ چکی تھی۔ سردی سے بچنے کے لیے میں تیز تیز چلتا ہوا اس عمارت میں داخل ہو گیا۔ میرے ذہن میں ملونگ کے الفاظ گونج رہے تھے کہ خدا کرے تمہارا سایہ تمہارے جسم سے الگ نہ ہو۔ جیسے ہی میں عمارت کے اندر داخل ہوا، سردی کا احساس نہ صرف ختم ہو گیا بلکہ مجھے گرمی محسوس ہونے لگی تھی۔ اچانک میرے کانوں نے کسی کے رونے کی آواز سنی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ آواز میں نہایت درد کرب تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے کسی بچے کو اس کی ماں سے جدا کر دیا گیا ہو۔ آواز سامنے والی کوٹھڑی سے آ رہی تھی۔ آواز کا راز جاننے کی نیت سے میں اس کوٹھڑی میں داخل ہو گیا۔ کوٹھڑی میں داخل ہوتے ہی میں نے جو کچھ دیکھا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ تاریک وادی کا یہ نیا اسرار میرے سامنے تھا۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا۔ اس کی دیواروں پر عجیب و غریب تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ وہ ساری تصویریں جانوروں کی تھیں، لیکن ایک تصویر جو کہ سب سے نمایاں تھی وہ بلی کی تھی۔ دیواروں پر چاروں طرف شمعدان روشن تھے، جن کی نیلی روشنی منظر کو نہایت ہی خوفناک بنا رہی تھی۔ دیواروں پر نہ جانے کون سی زبان میں کیا لکھا تھا، میں سمجھنے سے قاصر تھا۔ شاید کوئی اشارتی زبان تھی۔ کمرے میں چاروں طرف قطار در قطار سنگ مرمر کے چبوترے پر تابوت رکھے تھے، جن کا رنگ نیلا تھا۔ تابوتوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہی تھی۔ اس کمرے کے وسط میں نیلے رنگ کے سنگ مرمر کے چبوترے پر ایک تابوت رکھا تھا جس کا ڈھکن کھلا تھا۔ تابوت کے بالکل سرہانے کی جانب ایک حنوط شدہ ممی سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس ممی کے پھیلے ہوئے دونوں ہاتھوں میں نیلے رنگ کے پتھر کا پتیلا نما کوئی برتن موجود تھا۔ اس سے بوند بوند کر کے خون اس تابوت میں گر رہا تھا۔ تابوت کے چاروں کونے میں 4 چھوٹے چھوٹے شمعدان روشن تھے، جن کی روشنی بھی نیلی تھی۔ اس کمرے میں عجیب سی خنکی تھی۔ اے میرے رب، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں دل ہی دل میں بڑبڑایا۔ میں لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ چلتا ہوا ان تابوتوں کے پاس جا پہنچا۔ تابوتوں کو دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ہر تابوت کے اندر لیٹا ہوا مردہ مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ہر مردے کے چہرے کا رنگ نیلا تھا اور باقی جسم سفید رنگ کا تھا۔ اچانک مجھے ایک تابوت میں ملونگ لیٹا ہوا دکھا اور پھر میرے ذہن میں اس کی بات یاد آئی۔ میری روح کو میرے جسم سے الگ کر دیا گیا ہے۔ یاد آتے ہی میں چونک پڑا، گویا یہ سب ان لوگوں کے تابوت تھے جن کی روحوں کو ان کے جسم سے الگ کر دیا گیا ہو۔ مگر ملونگ کیسے بھاگا؟ یہ سوال غور طلب تھا۔ میں کچھ سوچتا ہوا وسط میں رکھے ہوئے تابوت کے پاس جا پہنچا۔ جیسے ہی میں نے تابوت کے اندر جھانکا، میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تابوت کا اندرونی حصہ کسی پروجیکٹر کی طرح روشن تھا۔ اس کے اندر جیسے فلم سی چل رہی ہو۔ میں نے مدون اور سادھو کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا۔ سادھو ستپال آنند شیر کا روپ اختیار کر چکا تھا، جو کہ سرخ داڑھیوں والا تھا۔ اچانک میں نے اپنے آپ کو اس نقطے میں گرتے ہوئے دیکھا۔ مجھے گرتے دیکھ کر مدون میری سمت بڑھا، مگر شیر نے اس پر حملہ کر دیا۔ جواباً مدون نے بھی جھکائی دے کر اس سے بڑے کالے چیتے کا روپ اختیار کر لیا تھا۔ دونوں غیر انسانی قوتیں ایک دوسرے پر بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہی تھی۔ مدون اور سادھو ستپال آنند بری طرح سے زخمی ہو چکے تھے۔ اچانک اس سیاہ چیتے کے ایک بھرپور پنجے سے سرخ داڑھیوں والے شیر کا سر الگ ہو کر گرتا ہوا زمین پر دور جا گرا۔ اس سے قبل کہ شیر اپنا دڑ لے کر اٹھتا، سیاہ چیتے نے اس شیر کے باقی جسم کو بری طرح سے بنبوڑ کر رکھ دیا۔ جیسے ہی باقی جسم کے ٹکڑے ہوئے فضا میں لہراتا ہوا سر ایک دھماکے سے پھٹ گیا۔ اسی لمحے اس سیاہ چیتے نے، جو مدون تھا، اس نقطے میں چھلانگ لگا دی۔ منظر ختم ہو چکا تھا۔ اب میں کسی دوسرے منظر کے انتظار میں تھا۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ مجھے ایک دوسرا منظر دکھائی دیا۔ وہ ایک عجیب سی جگہ تھی۔ چاروں طرف خضرو جھاڑیاں اور پودے تھے اور بہت سی قبریں تھیں۔ ایسی شفاف قبریں میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔
قبر کے اندر کا منظر بھی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اندر دھواں سا تھا جو کہ انسانی شکل کا تھا۔ اس دھویں کے چہرے پر کرب کے تاثرات تھے۔ پھر میں نے 2 آدمیوں کو قبر کھودتے ہوئے دیکھا۔ وہ دونوں قبر تو کھود رہے تھے مگر اس قبر کا جنازہ ندار تھا، یعنی کہ اس قبر کا مردہ کہاں ہے؟ ابھی آ جائے گا، پھر اس کی روح بھی ہم لوگ دفن کر دیں گے اور جسم کو پراسرار محل میں دفنا دیں گے۔ اس کی بات سن کر میں چونک گیا، گویا یہ روحوں کا قبرستان تھا۔ اس قبرستان میں روحیں دفن تھی اور ان کے جسم اسی کمرے میں تھے جو کہ تابوت میں رکھے تھے۔ اچانک ایک گورکن بولا، بھائی ایک انسان کی روح اپنی قبر میں دفن ہونے سے بچ گئی ہے، اگر اس کو نہیں پکڑا تو وہ ہماری بلی کا سبب بن جائے گا۔ پہلے نے کہا، مگر وہ نکلا کیسے؟ دوسرے نے پوچھا۔ میری ہی غلطی تھی، پہلے نے کہا۔ خیر کوئی بات نہیں، غلطی تو غلطی ہی ہے۔ وہ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک مجھے کسی نے دھکا دیا اور میں اس تابوت کے اندر جا گرا۔ جیسے ہی میں اس تابوت میں گرا، ہوا کے تیز جھکڑ چلنے لگے۔ میں نے اپنے ارد گرد تیز ہوائیں محسوس کی۔ جیسے ہی وہ ہوائیں رکیں، میں نے اپنے آپ کو اسی قبرستان میں پایا جہاں وہ گورکن تھے۔ چاروں طرف بے شمار قبریں ہی قبریں تھیں جن کے دفن شدہ روحیں مجھے نظر آ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ چلایا، دیکھو اس قبر کا شکار آ گیا ہے، پکڑو اس کو۔ یہ سننا تھا کہ میرے حلق سے چیخ نکلی اور میں دیوانہ وار بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں چلاتے ہوئے میرے پیچھے آ رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے میں ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں دریا بہہ رہا تھا۔ اس دریا کا پانی سبز رنگ کا تھا، یوں لگتا تھا کہ جیسے کسی نے اس میں زہر گھول دیا ہو۔ اتنا سبز پانی میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ تاریک وادی میں ہر چیز میرے لیے تو عجوبہ بنی ہوئی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ وہ دونوں چلاتے ہوئے میرے بالکل قریب آ گئے ہیں۔ پھر میں نے بغیر سوچے سمجھے اس پانی میں چھلانگ لگا دی۔ میرے چھلانگ لگاتے ہی پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا۔ میں نے اس پانی میں ہاتھ پیر چلانے شروع کر دیے۔ اچانک مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر باہر کھینچ لیا ہو۔ جیسے ہی میں باہر آیا، میں نے دیکھا کہ میرا ہاتھ پکڑنے والا مدون تھا۔ مدون کی نظروں میں نے سنجیدگی دیکھی۔ تھوڑا نصیب اچھا ہے جو کہ روحوں کے قبرستان میں دفن ہونے سے بچ گیا۔ اس قبرستان میں بہت مظلوموں کی روحیں دفن ہیں، ہونے دے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، طریق وادی کے اسرار ختم نہیں ہو سکتے، مدون نے کہا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ چند لمحات کے بعد مدون نے کہا، سامنے دیکھ۔ میں نے سامنے دیکھا تو پہاڑی کی چوٹی کے اوپر مجھے نیلے رنگ کا پرشکوہ مندر نظر آیا تھا جو کہ رات کے اندھیرے میں چمک رہا تھا۔ واقعی یہ ایک عظیم الشان مندر تھا جو کہ کسی حرم کے اسٹائل میں بنا ہوا تھا۔ حرم کی دیواریں 2 چہروں کی تھی، ایک مرد کا اور ایک عورت۔ ہم دونوں نے اس پہاڑی کی سمت چلنا شروع کر دیا۔ مدون کے چہرے پر میں نے ایک عجیب سا جوش دیکھا تھا، یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ اپنی منزل کے بہت نزدیک آ گیا ہو۔ مدون تو ہے کون؟ میں نے چلتے چلتے مدون سے پوچھا۔ میری بات سن کر اس نے غور سے میری طرف دیکھا اور پھر بولا، تجھے کیا کرنا ہے؟ خزانہ لے لیں گے اور نکلیں گے؟ نہیں، بات صرف خزانے کی نہیں اور کچھ بھی ہے، سچ بول، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میری بات پر اس نے غور سے میری طرف دیکھا اور پھر بولا، تو ٹھیک کہتا ہے، میں مدون نہیں شنکر ہوں، کمار کا دوست۔ جو کہانی نقشہ میں تم نے سنی تھی وہ سچ ہے۔ مجھے راجا کی ظالم سینا نے زندہ جلا دیا تھا۔ میری آتما اس سنسار میں بھٹکنے لگی۔ میں نے اسی وقت سوگند کھائی کہ راجا سے بدلہ لوں گا۔ بدلہ صرف یہی ہو سکتا تھا کہ ذات پات بھید بھاؤ کا خاتمہ ہو، مگر کمار بگڑ گیا اور پکڑا گیا اور انہوں نے اس کو پھانسی دے دی اور راجکماری نے آتم ہتیا کر لی۔ اپنے متر کی موت، میرا دل بدلے کی بھاونا میں جلنے لگا، لیکن پجاری ستپال نے میرے متر کمار اور کماری کی آتماؤں کو اس مندر میں سونے کی بت میں تبدیل کر کے کہیں قید کر دیا۔ اب ان آتماؤں کو آزاد کروانا میری ذمہ داری ہے تاکہ یہ دوسرا جنم لے سکیں، تاکہ اس احسان کا بدلہ پورا ہو جو کمار نے مجھ پر کیا تھا۔ کیسا احسان؟ میری ماں جب بیمار تھی تب اس نے میری مدد کی تھی۔ آج ان کی آتماؤں کو آزاد کر کے میری قسم پوری ہوگی، اس نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ اس کی داستان سن کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ دیومالائی داستان سچ بھی ہو سکتی ہے، مگر اس دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں تھی۔ یہ بھی میرے لیے حیران کن تھا۔ میں ایک عرصے سے ایک بدروح کے ساتھ تھا اور اس کے جسم کی بدبو کی وجہ یہی تھی کہ اس کو جلا دیا گیا تھا۔ اس کی روح اس کی جلنے کی بدبو کو مٹا نہ سکی تھی۔ ہم دونوں آہستہ سے چلتے ہوئے اس مندر تک پہنچ گئے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے اپنے دماغ میں آتے ہوئے سوال کو مدون کے سامنے ظاہر کر دیا۔ پھر اس راجا کا کیا ہوا؟ میری بات سن کر وہ انصار پھر بولا، راجا کا پریوار ایک روز جل کر مر گیا، محل میں آگ لگ گئی، سارا کٹم جل گیا، اس نے پرسرار سی مسکراہٹ سے کہا۔ میں نے دیکھا کہ یہ خبر سناتے ہوئے اس کے چہرے پر خوشی تھی۔
میں نے اگلا کوئی سوال نہ پوچھا، مجھے یقین تھا کہ راجا کے محل میں آگ اسی نے لگائی ہوگی۔ اب ہم اس مندر کے گیٹ کے قریب پہنچ گئے تھے۔ مندر کا قد آدم گیٹ خالص سونے کا تھا۔ گیٹ کھولنے میں زیادہ دشواری نہ ہوئی۔ مندر کا اندرونی راستہ ایک چھوٹے سے کوریڈور جتنا تھا۔ کوریڈور کے دونوں دیواریں سونے کی تھی اور اس پر جلتی مچھلیاں چاندی کی تھی۔ وہ فرش سنگ مرمر کا تھا۔ اتنی دولت دیکھ کر میری آنکھیں کھل گئی۔ واقعی یہ مندر سونے کا تھا اور خزانے کی تلاش کا سفر درست تھا۔ سامنے سے ایک زینہ اوپر کی طرف جا رہا تھا، وہ بھی سونے اور چاندی کا تھا۔ اس زینے پر چڑھ کر ہم ایک بڑے اور طویل ہال میں داخل ہو گئے۔ سارا کمرہ سونے کا بنا ہوا تھا۔ دیواریں، مچھلیاں، سب کی سب غرض اتنا سونا میں نے زندگی میں پہلی بار ہی دیکھا تھا۔ فرش پر بڑے بڑے مرتبان موجود تھے۔ ان مرتبانوں کو دیکھ کر میری آنکھیں کھل گئی۔ ان کی تعداد کوئی 10 کے قریب تھی۔ کسی میں ہیرے، اشرفیاں، لال جواہر، سکے، ہر چیز موجود تھی۔ وسط میں سنگ مرمر کے چبوترے پر 2 تابوت رکھے تھے۔ ایک تابوت لکڑی کا تھا اور دوسرا سونے کا۔ ان تابوتوں کے بیچ میں ایک بہت ہی بڑی مشل روشن تھی جو کہ انسانی قد جتنی تھی۔ مشل سونے کی تھی۔ نیلی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اس روشنی سے نکلتی ایک شعاع نے ان تابوتوں کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ یہ سب دیکھ کر مدون کا جوش شدید نہیں تھا۔ ان تابوتوں کو دیوی کے چراغوں میں لے جانا ہوگا۔ ان تابوتوں کو دیوی کے چرنوں میں لے جانا ہوگا، مدون نے کہا۔ مگر کیوں؟ ان آتماؤں کی مکتی کے لیے جو ان تابوتوں میں قید ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جیسے ہی ہم آگے بڑھے، شو کی ایک تیز آواز سنائی دی۔ ہمارے بالکل ہی سامنے ایک سرخ رنگ کا 2 فٹ موٹا سانپ پھن پھلائے جم رہا تھا۔ یہ ستپال کا آخری کاوچ ہے، مگر ہم اس کو ضرور ہٹائیں گے۔ سانپ نے ایک تیز پھنکار ماری۔ آگ کا ایک بھرپور شعلہ نکل کر مدون کی جانب بڑھا۔ مدون نے نہ جانے کیا پڑھ کر پھونک ماری۔ شعلہ پانی بن کر فرش پر گر پڑا تھا۔ مدون کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آگے بڑھا تھا۔ پھر میری آنکھوں نے حیرت انگیز منظر دیکھا۔ وہ سانپ ایک بہت بڑے اژدہے کا روپ اختیار کر چکا تھا۔ دوسرے ہی پل میری آنکھیں بھی کھل گئیں۔ اب مدون کی جگہ ایک دوسرا اژدہا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، نتنوں سے جیسے آگ برس رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ان دونوں اژدہوں کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی۔ مدون کی شیطانی قوتوں نے اس کی چھوڑی آگ نے دوسرے کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ قائرین، اس کے بعد جس طرح ہم دونوں تابوت لے کر مندر تک پہنچے تھے وہ ایک الگ داستان ہے۔ بڑی ہی تکلیف ہوئی تھی ہم دونوں کو۔ تھوڑی دیر کی مشقت کے بعد ہم دونوں ان تابوتوں کو لے کر ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جو کہ مندر معلوم ہوتی تھی۔ مندر کی دیواریں سونے کی تھیں اور ان پر جلتی مچھلیاں چاندی کی۔ وسط میں ایک کالی دیوی کا قد آدم سونے کا بت نصب تھا۔ بت کے بالکل سامنے ایک بہت بڑا سا چبوترا تھا جس پر ہم لوگوں نے سونے کے 2 تابوت رکھ دیے۔ ہم نے تابوتوں کے ڈھکن اٹھا دیے۔ ڈھکن اٹھتے ہی میں چونک گیا۔ اندر 2 مورتیاں تھیں۔ ایک مورتی سونے کی تھی اور دوسری پیتل کی۔ پیتل والی مورتی مرد کی تھی اور سونے والی عورت کی۔ مورتیاں دیکھ کر مدون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے متر، تیری آتما اس میں قید ہے۔ میں آج تیری آتما کو مکتی دلا دوں گا تاکہ تو دوسرا جنم لے سکے۔ اتنا کہہ کر وہ مورتی کے سامنے گیا۔ کالی کے سونے پر شکوہ اپنی سرخ زبان نکالے کھڑی تھی۔ اس کو دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے خوف کا احساس ہوا، جیسے وہ اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہی ہو۔ میں نے دیکھا کہ مدون اس مورتی کے سامنے رکوع کے انداز میں جھک گیا۔ چند لمحے تک وہ جھکا رہا اور پھر بولا، دیوی، اپنے سیوک پر اپنا کرم بنائے رکھ۔ میری پرارتھنا کو قبول کر۔ اپنے سیوک کو کامیاب کر جیسا تو نے پہلے کامیاب کیا۔ اگر تو نہ چاہتی تو سمندر میں طوفان نہ آتا۔ اگر تو نہ چاہتی تو ہماری بوٹ اس ٹاپو میں نہ پہنچتی۔ میری مدد کر۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پاس آیا اور پھر بولا، تھوڑے بازو سے خون نکال کر ان مورتیوں پر چھڑکنا ہوگا۔ اس کے بعد تو آزاد ہے۔ تیرے خون سے ان میں جان آ جائے گی، مگر اس سے پہلے تجھ کو کالی کے قدموں میں پرارتھنا کرنی ہوگی۔ پرارتھنا کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ دوسرے پل میں سخت لہجے میں بولا، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں اس بت کے سامنے جھکوں جو اپنے چہرے سے مکھی تک نہیں اڑا سکتا؟ میں اس رب کو مانتا ہوں جو تمہارا اور میرا خالق ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تمام شرکوں کو رد کرتی ہے۔ میں مر جاؤں گا، اس سے آگے نہیں جھکوں گا۔ میری بات سن کر مدون غصے کی شدت سے کانپ اٹھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے بھرپور قسم کا تھپڑ میرے چہرے پر جڑ دیا۔ چندر پتر، تو نے میری دیوی کو پتھر کہا، چل معافی مانگ۔ ہرگز نہیں، میں نے ہونٹوں پر آیا ہوا خون صاف کرتے ہوئے کہا۔ میرا لہجہ پرعزم تھا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر غصہ دار آیا اور آنکھوں سے حقارت ناچنے لگی تھی۔ اب میں تورے کو جان سے ماروں گا، اپنے متر کی مکتی کے لیے، چاہے مجھے ہزاروں ورش اور ہی کیوں نہ
प्रतीक्षा करनी पड़े। इतना कहकर इसने मेरा गला पकड़ लिया और मुझे जोरदार धक्का दिया। मेरा सर राजकुमारी के तबूत से टकराया और खून की लकीर मेरे सर से बह निकली। मेरा खून राजकुमारी की मूर्ति पर जा गिरा। मदून मेरी जानब देख रहा था। इसने भरपूर लात मेरे पेट पर मारी और मैं गिर पड़ा और फिर मेरे सीने पर सवार हो गया और मेरा गला दबाने लगा। मैं इसका मुकाबला कर ही नहीं पा रहा था। इसी लम्हे मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने इस दिन पहली बार अल्लाह को सच्चे दिल से याद किया। ऐ मेरे रब, ऐ रहमान, ऐ रहीम, मेरी मदद फरमा। मैं इसका मुकाबला अपने हाथों से नहीं कर सकता, मेरी मदद फरमा। मेरे दिल से ये लफ्ज़ निकले ही थे कि अचानक एक सरगोशी मैंने सुनी जो कि बहुत ही नरम थी। वो आवाज़ किसी लड़की थी। मायूसी कुफर है, गुनाह है। तुमने इस रब को सच्चे दिल से पुकारा है, वो तुमको कभी मायूस नहीं करेगा। अपनी जेब देखो। मदून मेरा गला दबा रहा था। मेरा सांस रुकने लगा था। इसी लम्हे मैंने जेब में हाथ डाला। मेरी जेब से जो बाहर आया वो एक खंजर था जो कि सफ़ेद था। मैंने पूरी कुव्वत से इस खंजर को इसके सीने में घोंप दिया। खंजर के पार होते ही इसके हलक से एक दिलखराश चीख बरामद हुई थी। वो सीना पकड़कर पीछे हटता चला गया। अचानक मेरी नज़र राजकुमारी पर पड़ी। सोने की मूर्ति इंसानी शक्ल में आ चुकी थी। राजकुमारी का हुस्न वाकई काबिल दीद था। ऐसी दिल मोह लेने वाली खूबसूरती मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मदून के जिस्म को आग लग चुकी थी। वो चलाता हुआ इधर उधर भाग रहा था। अचानक गड़गड़ाहट की आवाज़, फिर शायद धंधला आ रहा था। मैं तेज़ी से बाहर की जानब भागा। बाहर आया तो ये देखा कि मंदिर में आग लग चुकी है। अचानक मेरे कानों ने मुतअद्दिद चीखों की आवाज़ सुनी। फिर मैंने मदून को देखा जो कि बुरी तरह से चला रहा था। आग ने इसके जिस्म को झुलसा दिया था। फिर मेरी नज़र इन मुतअद्दिद जंगलियों पर पड़ी। वो भी सूखे पत्तों की तरह जल रहे थे। मुख्तलिफ़ किस्म की गैर इंसानी मखलूक़ात को आग लगी हुई थी। तारीक वादी के सारे असरार इस मंदिर से वाबस्ता थे। मंदिर को आग लग चुकी थी। अचानक मुझे झटका लगा और फिर मैं उछलकर पत्थर से टकराया। फिर मुझे कुछ होश ना रहा। होश आया तो मैंने अपने आप को समुद्र के साहिल पर पाया। मेरे नज़दीक रोज़ी बेहोश पड़ी थी। इसे देखकर मैं खुशी से बेकरार हो गया। तारीक वादी का तिलिस्म ख़त्म होते ही वो भी आज़ाद हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रही थी। रोज़ी होश में आते ही मुझसे लिपट गई थी। इसके बयान के मुताबिक जंगलियों के देवता ने इसको अपनी बीवी बना लिया था। इसको इसके सामने नाचना पड़ा था। गरज इस पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुए थे। तारीक वादी की नीली ज़मीन अब स्याह हो चुकी थी। सारा तिलिस्म ख़त्म हो चुका था। किस्सा मुख्तसर। एक माह के बाद हमें एक जहाज़ दिखाई दिया था। वो एक ब्रिटिश जहाज़ था। एक माह हमने जंगली फलों पर गुजारा किया था। जहाज़ वालों ने हम पर तरस खाकर पनाह दी। हमारी कहानी इनके लिए काफ़ी हैरत अंगेज़ थी। शहर आकर मैंने रोज़ी से शादी कर ली और इसका इस्लामी नाम अब नाइला है। इन वाक़यात को बहुत अरसा गुजर चुका है। जब भी याद आते हैं मैं अपने जिस्म की लरज़ियों पर काबू नहीं रख पाता हूँ।